أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. تو ہمارا یہ نیا رکوع ہے اور آیت نمبر 25 سے شروع ہو رہا ہے. یہ پچھلی دفعہ میں آیت نمبر 24 پر بات ختم ہوئی تھی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین، اب پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک دھمکی دی تھی، ایک وعید بتلائی تھی کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے جب مذاق اڑاتے ہو یا اس سے روگردانی کرتے ہو یا اس کے اندر شبہات آپ تمہارے پیدا ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، تو مراد یہ کہ تم اس کو سچا نہیں مان رہے، اس پر تمہیں یقین نہیں ہے. جب تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، یقین والی چیز خود ہی بنا لے آؤ، خود ہی بنا کر لے آؤ، کم سے کم ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لے آؤ، دیکھو پھر بنا سکتے ہو کیا نہیں بنا سکتے. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم بنا نہیں سکو گے، پھر خود ہی تاکید سے اس کا جواب بھی بتلا دیا کہ ہرگز نہیں بنا سکو گے. پھر آگے اللہ پاک فرمائے کہ تو تم اپنے آپ کو پھر تو بچا لو آگ سے، ایسی آگ جس کا ایندھن خود انسان، انکار کرنے والے یا منافقین یا فاسق خود ہی انسان ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آگ میں تیزی کے لیے پتھر ڈالے جائیں گے جو گندھک کے ہوں گے، گندھک کے پتھر ڈالے جائیں گے. اب یہاں پر ایک سزا، ایک دھمکی، ایک نتیجے کے طور پر ان کی حق میں جو بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو بیان کیا گیا. اور اللہ رب العالمین جب کبھی بھی کفر کو بیان کرتے ہیں تو پھر ایمان والوں کی بھی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، کافروں کے وعیدوں کو بیان کرتے ہیں تو پھر مومنین کے، متقین کے اجر کو بھی بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین خوشخبری سنا رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے. دو باتیں کا ہونا شرط ہے، ایک ایمان کا لے آنا، دوسرا عمل صالح کا کرنا. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. اگر صرف ایک بات رہے گی، یعنی صرف ایمان لانا، ایمان میں داخل رہنا رہے گا، اور پورے طور سے، کلی طور سے اگر اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو پھر ان کے حق میں خوشخبری نہیں ہوگی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یعنی باغات اوپر ہوں گے اور نہریں نیچے جاری ہوں گی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ محلات ہوں یا باغات ہوں یا ہواؤں میں معلق ہوں گے اور نہریں نیچے جاری ہوں گی، اور جنت کی نہریں دنیا کی نہروں کی طرح گڑھا نہیں ہوگا اس کے اندر، بلکہ وہ ہموار زمین پر بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں کی نہریں مشک کے پہاڑوں پر سے گزرتے ہوئے آ رہی ہوں گی. جنت کی گھاس زعفران کی ہوگی، اور وہاں کا کنکر اور ریت مشک اور یہ قیمتی جواہرات ہوں گے، ہیرے اور جواہرات ہوں گے. تو اللہ رب العالمین آگے فرما رہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ان میں سے ہر ایک کو وہاں پر پھلوں کی رزق کھانے کو دیا جائے گا. رزقوا منها، ان کو وہاں پر رزق دیا جائے گا. من ثمرۃ رزقا، یعنی پھلوں والی روزی. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو یہ لوگ کہیں گے کہ یعنی جنتی کھانے والے کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا. یعنی پہلے بھی ملا تھا سے مراد دنیا میں بھی ملا تھا، دنیا میں بھی ہم اس قسم کے پھل کھا چکے ہیں، انگور ہیں، انار ہیں، سیب ہیں، جو بھی پھل ہیں دنیا میں بھی کھا چکے ہیں، ہمیں یہی ملا جا رہا ہے. یا تو روایتوں میں آتا ہے کہ مسلسل جو ہے غلمان یعنی جنت کے نوجوان کم عمر لڑکے ہوں گے جو خدمت کے لیے، یعنی سرو کرنے کے لیے، ہر چیز کو دستیاب کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہوں گے، اور ایک دفعہ بندہ کھا چکا ہوگا تو پھر دوبارہ طبق میں رکھ کر دوبارہ چیزیں لائی جائیں گی. یعنی ایک مسلسل ایک عیش و عشرت کا، راحت اور آرام کا منظر ہوگا. تو جب لایا جائے گا دوبارہ
تو اس وقت جنتی کہے گا کہ ابھی ابھی تو میں نے اسی کو کھایا ہے، مگر وہ شکل و شباہت میں ہی، یعنی رنگ میں، اس کی شکل میں، اس کی روپ میں، ناموں میں ایک جیسے ہوں گے، مگر مزے کے اعتبار سے بالکل الگ ہوں گے۔ یعنی دنیا کے اگر پھل ہوں، جیسے انار ہو، تو جنت کے انار کی مشابہت اس سے نہیں ہو سکتی، صرف شکل و صورت کی مشابہت ہوگی، نام کی مشابہت ہوگی، مگر لذت کی مشابہت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہاں کی لذت بالکل انوکھی اور بہت ہی عمدہ ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر پھل کی، اور جنت میں بھی جب بندہ ایک دفعہ ایک پھل کھائے گا تو پھر دوسری دفعہ اس پھل کی لذت بالکل علیحدہ ہوگی، یعنی گویا کہ وہ پہلی دفعہ اس قسم کی لذت کو کھا رہا ہو۔ یعنی ہر لقمہ، کچھ روایت میں آتا ہے کہ ہر لقمے کے اندر ایک نیا انداز اور نیا مٹھاس اور نئی لذت ہوگی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نیا پھل نئے مٹھاس کا، یعنی نئی لذت والا ہوگا۔ قالوا، تو آگے فرما رہے کہ یہاں پر قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، تو جنتی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کو دیے جائیں گے اسی کے، یعنی متشابہ، یعنی شباہت رکھنے والے، ایک ہی قسم کی شباہت رکھنے والے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پر ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے وہاں پر ہوں گی، ازواج مطہرہ، یعنی پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور یہ نعمتیں یعنی کھانے کی نعمتیں اور آپس میں ایک سکون، ایک دلی سکون اور ایک دلی فرحت کی نعمت، یعنی دونوں نعمتیں اللہ رب العالمین وہاں پر عنایت کریں گے۔ تو وہاں پر جو بیویاں ملیں گی وہ دنیا کی، یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کو دنیا کی 2 بیویوں سے نکاح کرا دیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کے اعمال کے بدلے میں، اس کے اعمال کے بقدر اس کو جو ہے، یعنی ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا تو اس کو 70,000 حوریں دی جائیں گی، صرف ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کے لیے۔ تو یعنی اس کے اعمال کے حساب سے، اس کے درجوں کے حساب سے اس کی حوروں میں زیادتی ہوگی، اور وہ جو آخرت کی جو بیویاں ہوں گی، جو جنت میں جو دی جائیں گی، وہ بالکل پاک اور صاف ہوں گی، ازواج مطہرہ، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، نہ پیشاب پیخانے کی گندگی ہوگی، نہ تھوک ہوگا، نہ ناک کی گندگی ہوگی، نہ جسم کی کوئی غلاظت ہوگی، نہ حیض کے مسائل کے آنے کا مسئلہ ہوگا، بالکل پاک اور صاف وہ ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی دل بالکل پاک اور صاف ہوں گے، نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ غیظ و غضب ہوگا، نہ جلن ہوگی، نہ میں پن ہوگا، نہ تو میں کا مسئلہ ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی، بالکل پاک خصلت اور پاک جسم کی ہوں گی۔ کسی کو کچھ شک ہے؟ کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ وہ تو ساری یہ پارٹی تو آدمیوں کے لیے ہوگی نا، لیڈیز کا کیا بنے گا؟ بس کھانا پینا کر لیں گی وہ؟ نہیں، اب ان کو شوہریں ہوں گے نا، شوہریں دیے جائیں گے، وہ اپنے شوہروں پر، جی شوہروں کو تو حوریں بھی مل رہی ہے جی سے، وہ حوریں جو مل رہی ہیں، یعنی اب یہ بھی تو مطلب یہ ان حوروں کی ملکہ ہوگی نا، وہ سوکن والا معاملہ نہیں ہوگا، یہ حوروں کی ملکہ ہوں گی، 70,000 حوروں کی یہ جب ملکہ ہوں گی تو کیا یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ ہماری ماتحت میں 70,000 حوریں ہیں؟ اور جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ اور دنیا کی وہ عورتیں جو بالکل متقی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، تو اللہ رب العالمین ان کو جنت میں، ایک چیز پوچھنا یہ تھا کہ جی دنیا کی 2 عورتیں بیوی بنیں گی بولے، ہاں، تو عورتوں کی پاپولیشن زیادہ ہے یا عورتیں زیادہ جنت میں جانے والی ہے؟ نہیں، یہ تو شاید اچھا صحیح، مستقل الگ جگہ کا مطالعہ رہنے سے کیا ہو رہا ہے باتیں، کر رہی ہیں آپ؟ جی
دنیا काफी स्टैटिस्टिकल किस्म के क्वेश्चंस कर रही हैं इसमें तो आप। بالکل یہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، جہنم میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. وجہ یہ کہ عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی ہے، عورتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جنت میں بھی سبقت لے جا رہی ہیں اور جہنم میں بھی سبقت لے جا رہی ہیں. یہ بات نہیں کہ جنت میں جہنم میں جب عورتیں جب زیادہ جا رہی ہیں مردوں کے بنسبت، تو یہ مطلب یہ نہیں کہ جنت میں کم جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے. جنت میں بھی جانے والی عورتیں ہیں، مگر جہنم میں جانے والی اس لیے جہنم میں زیادہ جانے کی وجہ کیا کہ وہ ناشکری. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف صاف حدیث ہے کہ ناشکری کی وجہ سے، کہ شوہر کے کسی ایک مرتبہ کے اونچ نیچ پر یا کسی ایک مرتبہ کی کسی وجہ سے عورت جو ہے اپنے ساری زندگی کے ساری نعمتوں کو بھول کر کہتی ہے کہ میں نے کبھی اس سے بھلائی پائی ہی نہیں تھی. تو اس وجہ سے جو ہے شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی. تو اب یہ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو سب سے پہلے قائم کیا ہوا ہے. دنیا میں سب سے پہلے جو وجود میں آیا وہ ماں باپ کا رشتہ وجود میں نہیں آیا، بلکہ میاں اور بیوی کا رشتہ وجود میں آیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور حوا علیہ السلام کو جب بنایا اور آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب جاگ کر دیکھا کہ ان کے بازو میں، ان کے بالکل بازو میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ یہ کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کیا کہا تھا کہ یہ تمہاری بیوی حوا ہے، یعنی میں نے تم کو یعنی تمہاری ہی تم سے تمہاری بائیں پسلی کی ہڈی سے میں نے بنایا ہے. یعنی ایک حوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زندہ چیز سے بنائی گئی تھی. عورت ایک زندہ چیز سے بنائی گئی تھی، یعنی آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان تھے تو ان سے بنائی گئے تھے، ان کی پسلی سے بنائے گئے ہیں، اس لیے ان کو حوا کہا گیا، حیات سے بنی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں نسلیں بڑھانے کے لیے ان کو بھیج رہا ہوں یا تمہاری خدمت کے لیے ان کو میں نے بنایا ہے، بلکہ یوں کہا کہ میں نے تمہارے سکون کے لیے انہیں بنایا ہے. تو بیوی کے بننے کا، بیوی کے وجود میں آنے کا اصل مقصد تو آپس میں ایک دوسرے کا سکون اور ایک دوسرے کی راحت ہے. اب اس کی میری ان باتوں کی دلیل جو ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں ہی کہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اب لباس کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بالکل ننگے جسم کو چپک کر پہنایا جاتا ہے، پہنتا ہے انسان، جس کے ذریعے سے اپنے ننگے پن کو، اپنے عیب کو چھپاتا ہے. ہر عیب کو، اخلاقی عیب ہو، ظاہری عیب ہو، کسی بھی قسم کا عیب ہو، وہ ایک دوسرے کو، بیوی اپنے شوہر کے عیب کو چھپاتی ہو اور شوہر اپنے بیوی کے عیب کو چھپاتا ہو، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے. تو یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے. اگر اس کے مطابق اگر زندگی ہوگی تو پھر نہ ناشکری کی بات پیدا ہوگی، نہ مردوں کو کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہو کر بدترین خلقت بنا کر کل قیامت میں سارے انسانوں کے سامنے پیش کیے جانے والا مسئلہ پیدا ہوگا. کوئی بات نہیں ہوگی. کب؟ جبکہ انسان قرآنی اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ہر کوئی اپنے آپ کو پہچانے. بیوی پہچانے کہ میں شوہر کی راحت کے لیے ہوں اور شوہر پہچانے کہ میں اس کا لباس ہوں. دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا لباس سمجھیں گے اور ایک دوسرے کو راحت کا سامان سمجھیں گے تو پھر مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا. پھر جو والدین کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے یا بھائی بہنوں کا رشتہ ہے، یہ سب تو بعد میں آئے ہیں، یہ سب تو بعد میں آئے ہیں، ایک نظام کے تحت آئے ہیں، ایک مقصد کے، ایک ضرورت کے پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا کی آبادی بڑھانے کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. مگر مقصد تو ایک دوسرے کی راحت اور ایک دوسرے کا لباس ہے. تو ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا اور ضرورتوں کے پیچھے پڑ گئے. یہی ہماری کم عقلی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمارے اندر ہماری عقل کو بڑھانا، قرآن کا علم جو ہے انسان کی عقل کو کھولتا ہے، اس کی فراست کو کھولتی ہے، اس کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی استعداد کو بڑھاتی ہے. قرآن کا یہی معجزہ ہے.
تو اب یہاں مجھے نا ایک بات، جی بولیں. کہیں پہ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی عورت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے ہوں کہ تمہارے سکون کے لیے پیدا کی گئی. ہوں اب کچھ تو عظیم ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ دیکھ کے انہیں سکون ملتا رہتا ہے اپنی زوجہ کو، اور کہیں پہ زوجہ دیکھ رہی ہوتی ہے اپنی ہڈیاں اپنے پورے خاندان کے لیے سنترال کے، اور پھر بھی وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا اگلے کو. ابھی یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب دی اینڈ ہے؟ وہی تو نا کہ سمجھ کی کمی ہے نا، سمجھ کی کمی ہے. جب علم، جب تو دین کی سمجھ. کر رہی ہے نا، جی اگلی تو کوشش بھی نہیں کر رہی، اس کو دیکھ دیکھ کے اگلا نہاری جا رہا ہے اور بس سکون میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوشش نہیں کر رہی. کون ابھی کوشش نہیں اس کے لیے تو کوئی ایک ہے نا سپوز، جی اس کا میاں جو ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کے ہی بڑا مسرت میں پڑا ہے اور اس کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، ہوں ٹھیک ہے، ہوں اور باقی ایک طرف جو ہے وہ ایک زوجہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ماں باپ کے پیچھے، بہن بھائیوں کے پیچھے، ان کے اگلے رشتوں کے پیچھے، ہوں. لیکن بندے کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی. آپ کا یہ فرمان ہے کہ جی ہسبینڈ کے سکون کے لیے پیدا کی گئی، تو سکون کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک سکون کی definition لمٹ ہوتی سے ہے. مراد دیکھیں، شوہر کا حکم، شوہر کی پوری فرما برداری. شاید آپ کے اس میں نہیں ہے یہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو نیک بیوی اللہ پاک عنایت کرے، نیک بیوی ہو. جب وہ حکم کرے تو اس کے حکم کی تعمیل کرے، جب وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو خوشی اور فرحت حاصل ہو، اور کوئی حکم کرے تو حکم کی تابعداری کرے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اس کے مال کی اور اپنی امانت کی، یعنی اپنے جسم کی اور شوہر کے چھوڑے ہوئے مال اور گھر کی وہ حفاظت کرے. یعنی کچھ اللہ رب العالمین نے اس کے طور طریقے بتلائے ہیں، سکون کیسے ہوگا یہی طور طریقے بتلائے ہیں. اور یہ کہا، اور شوہر کے ذمے یہ کہا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آنا، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کے سکھ دکھ کا خیال رکھنا، یعنی ہر باتوں کا خیال رکھنا، یہ اس پر فرض ہے شوہر پر. تو اگر بیوی اگر اپنے حقوق ادا کر رہی ہے اور شوہر اگر حقوق ادا نہیں کر رہا، تو ایک تو یہ کہ وجہ اس کی یہ تو یہ کہ اس کے دین کی سمجھ نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اور تربیت نہیں ہوئی ہے، اور دوسری بات کہ اس نے دین کی سمجھنے کی، خود سے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی. چلو والدین نے تربیت نہیں کی، اگر اللہ نے اس کو تو عقل دی تھی تو یہ اپنی عقل سے دین کی سمجھ حاصل کرتا، اس نے وہ بھی نہیں کی. تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بندی اپنے حقوق ادا کرتی رہے، سامنے والے سے حق کو وصول کرنے کی چکر میں اپنا کیریئر برباد نہ کریں، اللہ اور اس کا رشتہ ضائع نہ کریں. اللہ رب العالمین آخرت میں ضرور اس کا بدلہ اس کو دلوائیں گے، ضرور دلوائیں گے. جو عورت شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہوئے اور شوہر کا بھی حق ادا کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتی ہے، کل قیامت میں اللہ رب العالمین اس کو مرد سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کریں گے. تو اتنا بڑا اعزاز دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ. ہاں دنیا میں بھی ملے گا. سہتے برداشت کرتے، ایک آتا ہے، ایک ٹائم آتا، اس کے بعد جو ہے سو خود بخود جو ہے سو شوہر جو ہے سو آپ کے طرف متوجہ ہوتے. دیکھیں میں اپنے بیوی کو کتنی برداشت کرنے لگایا. اس کے علاوہ ہے نا وہ مدد آنے کے لیے ہمارا صرف برداشت کرنا کافی نہیں ہے. بنی اسرائیل جو ہے فرعون کے زیر نظر مشقتیں برداشت کر رہے تھے، ہر طرح کے ظلم سہ رہے تھے، مگر کوئی مدد نہیں آئی، سال سے کوئی مدد نہیں آئی. جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تعلیمات کو انہیں پہنچایا، اور وہ دین کی تعلیمات پر چلنے لگے، اللہ کو پہچانے اور اپنے نبی کو پہچانے اور نبی کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو پھر اللہ رب العالمین فرعون کی پکڑ کرنا شروع کیا. فرعون پر عذابات کے کوڑے برسانے لگے، کبھی خون کا عذاب، کبھی چوہوں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی کچھ عذاب، یعنی اس طریقے سے عذابات کی بارش اس پر آنے لگی، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العالمین
ایک دن نتیجتاً فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سمندر سے پار کروا کر آزادی دلوا دی. تو یہاں پر کون سی سچویشن میں مدد آئے گی وہ بھی دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہم سہتے جا رہے ہیں اور شکوے و شکایتیں کرتے جا رہے ہیں، غیبتیں کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، خود کی زندگی میں تقویٰ نہیں، خود کی زندگی میں اللہ کے احکامات کا پورا کرنے کا مزاج نہیں، تو پھر کوئی مدد نہیں آئے گی. یوں ہی مر کے جانا پڑے گا. ادھر سے دنیا بھی برباد ہو گئی، ادھر سے آخرت بھی برباد ہو گئی. مدد تو اللہ تعالیٰ کی اپنے اعمال اور ایمان والوں کے ساتھ کا وعدہ ہے. جتنا ہمارا ایمان اور اعمال پختہ ہوں گے اتنی ہی مدد کے کوڑے آسمان سے جلدی برسیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی بالکل صحیح. جزاک اللہ. اور اس میں کیا ہے، ایک تھوڑے سے بعض عورتیں ہیں جو غلط راستے پہ بھی چلے جاتے ہیں اپنے شوہر کو کنونس کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. نہیں، صرف اور صرف بندی جو ہے اللہ کی بننا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. جب بھی تکلیف ہو تو اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت حاجر علیہ السلام جب بچہ بلبلانے لگا اور ایڑیاں پٹک کر رونے لگا تو انہوں نے نہ شوہر کی شکایت کی نہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کی، بلکہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوئی اور مطمئن تھیں کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. تو ان کے اس ایمان کی برکت سے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین نے زمزم کو جاری کر دیا. اس بچے کے پیروں کے نیچے سے چشمے پھوٹ کر نکل گئے، جو رہتی دنیا تک کے لیے کارآمد اور فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو گیا. تو ہمارا یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، شکوہ شکایت کیے بغیر. صبر جمیل، جیسے اللہ سورہ یوسف میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں. تو صبر کے الگ الگ قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ضرور پڑھیں گے. تو اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ کہ بیویاں زیادہ ہوں گی تو وہاں پر سوکنوں والا معاملہ نہیں ہوگا. بالکل آپس میں جیسے ایک ماں باپ کے کئی بچے ہوتے ہیں اور خوشی خوشی جیتے ہیں، ایسے ہی وہاں پر بھی بس مطلب پرستی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر انسان کے اندر، انسان کو کسی سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوگا. آج دنیا میں حسد اسی وجہ سے آتا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے انسان سے کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے. اب ہمیں ہمارے شوہروں سے مطلب ہے، ان کی محبت ہم چاہتے ہیں، ان کا مال ہم چاہتے ہیں، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں، اپنی سیکیورٹی یعنی اپنی حفاظت، یہ سب کچھ ہم چاہتے ہیں. اور اگر کوئی دوسری آ جائے تو اس میں ضرور کمی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کے ڈر سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے کہیں نگاہ، ہم یعنی برابری نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے نا ہمارے آپس میں حسد کرنے کی، سوکنوں کو نہیں برداشت کرنے کی، کہ پھر توجہ ادھر چلے جائے گی، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، نگاہیں ادھر اٹھیں گی، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، خیال زیادہ ادھر ہو جائے گا، ہماری طرف سے ہٹ جائے گا، ہمارے بچوں پر سے ہٹ جائے گا، خود ہماری ذات پر سے ہٹ جائے گا، یا تو ہمارے اندر کچھ کمی ہو رہی ہوگی، اس کی وجہ سے پھر وہ بندہ دوسری طرف چلا جا رہا ہے. یعنی اس قسم کے، یعنی ہمارے اغراض میں کمی آنے کے ڈر سے ہم اپنے آپ کو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ ہمارے ساتھ شریک ہو. اسی طریقے مگر جنت میں یہ والی بات نہیں ہوگی، ہم شوہروں کے محتاج نہیں ہوں گے، بالکل ہماری محتاجگی نہیں ہوگی. ہمیں جو کچھ ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں مل رہا ہوگا. عائش و عشرت ہمارے اپنے اعمال کی کمائی ہوگی، وہ خود سب کچھ ہمارا ہوگا. وہاں جنت ہماری ہوگی، وہاں کی لذتیں خود ہماری کمائی ہوئی ہوں گی. شوہر کے اعمال کی وجہ سے ہمیں ملے ہوئے نہیں ہوں گے، یا ہمارے اعمال کے سے شوہر کو ملا ہوا نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی نہیں کہ جو شوہر دنیا میں ہے وہی شوہر ہمیں مل رہا ہے، وہاں پر تو اللہ رب العالمین ہماری پسند سے ہمیں عنایت کر رہے ہوں گے. اعمال جس کے برابر سرابر ہوں گے اس سے اس کا جوڑ دیا جائے گا. حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی کس زمانے کی پیدا ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے 500 سال بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی آئی. مگر فرعون کا اور عائشہ علیہ السلام کا کوئی جوڑ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا.
تو یعنی کہ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بعض عورتوں کی بدقسمتی سے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک شوہر سے نکاح کرتی ہیں، وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرا نکاح کرتی ہیں، یا تو اسے طلاق ہو جاتا ہے یا پھر فوت ہو جاتا ہے، پھر تیسرا نکاح کرتی ہیں، یعنی کئی متعدد شوہر اس کے نکاح میں آتے چلے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو پھر جنت میں اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ کیونکہ عورتوں کا نکاح تو ایک ہی مرد سے ہوگا نا، دو مردوں سے تو نہیں ہوگا، تو جنت میں کس کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر عورت کو اختیار دیا جائے گا، وہ جس کے اخلاق اس کے دنیا میں جس کے ساتھ اچھے تھے اس کو وہ چنے گی، اخلاق کی بنیاد پر بل بوتے پر وہاں پر چنا گیا ہوا ہوگا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آج ہم کو ہمارے شوہروں سے محبت ہے تو ان کی فکریں کریں، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کھڑا کریں، تاکہ کل قیامت میں یہ کل بھی ہمارے ساتھی بن جائیں۔ تو ہر گھر کی فکر کرنا ہے، ہر فرد کی فکر کرنی ہے اپنے گھر کے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین جو جنت کی دنیا کی وہ عورت جنت کی دنیا کی مشقتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عورتوں کو دوہرا اجر دیتے ہیں اعمال کا، اس لیے کہ شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے حقوق کا ادا کرنا، پورے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنا، پھر اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا، یعنی ایک 24 گھنٹے کی پوری زندگی کبھی چھٹی نہیں عورت کو، کوئی گھنٹے کی چھٹی نہیں، کوئی دن کی چھٹی نہیں، اور وہ بس اللہ کی احکامات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پورا کرنے میں لگی رہی، اور تھکی تھکائی دنیا سے جب جاتی ہے، تھکی ماندی، تھکے جسم تھکے ذہن کے ساتھ جب جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ہر اس کے عمل کا دوہرا اجر دیتے ہیں، اور 500 سال پہلے جنت میں داخل کرتے ہیں، اور اس کو ایسی خوبصورتی عنایت کرتے ہیں کہ اس دنیا کی اس جنتی عورت کے گالوں میں حوریں اپنا چہرہ دیکھ سکیں گے، تو حوریں شرمائیں گی اس دنیا کی اس عورت سے کہ ان کی، حالانکہ ان کی بے شمار بے بہا خوبصورتی، اس کے تذکرے قرآن و حدیث میں مسلسل آئے ہیں، اس کے باوجود جنت کی حوریں شرمائیں گی دنیا کی ان عورتوں کی خوبصورتی کے آگے۔ تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور چیز کی؟ کیا کہتے ہیں؟ سب سو گئے؟ صحیح کہہ رہے ہیں جی، ضرورت نہیں ہے، اور ہم تو ایک تو ضرورت بھی نہیں ہے، اور دوسرا ہم تو وہاں پر خود مختار ہیں، کسی کی ماتحت میں رہنے کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی کے احسان پر، کسی کے پیار و محبت کے تلے ایسا زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے عورت کی حفاظت کے لیے شوہر کو اس کا پردہ بنایا ہے، ستر بنایا ہے، جب تک عورت نکاح نہیں کرتی اس وقت تک اس کا پردہ مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ایک مستقل ایک علیحدہ باب ہے، چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں مچھر کی مثال بیان کی ہے، دنیا کی مثال مچھر سے بیان کی ہے کہ تم ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، یا تو اگر اللہ رب العالمین کی قیمت، اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گھٹیا دنیا کی کوئی قیمت نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ اگر کم سے کم درجے میں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قیمت ہوتی تو پھر اپنے نافرمانوں کو گنہگاروں کو پانی تک ان کا بند کر دیتے۔ تو جب اس قسم کی مثالیں قرآن شریف میں اور احادیث میں جب آئیں تو کفار اور مشرکین نے کہنے لگا کہ یہ کلام تو اللہ کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرتوں والے ہیں، ایسی عظیم شخصیت ہے، ایسی شان والی ہے، ایسی شوکت والی ہے، ایسی بلندیوں والی ہے، اور اس کے کلام جب اتنا اونچا ہے تو پھر اس کے زبان سے، اس کے کلام میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور ہلکی اور گھٹیا قسم کی مثالیں کیوں ہوں گی؟ کیا وجہ ہے دینے کی مثالوں کے؟ تو یہ اللہ کا کلام ہو نہیں سکتا۔
یا تو یوں کہا، اور ایک تو یہ کچھوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی کہ ایک حقیر سے گھٹیا سی چھوٹی سی مخلوق کے مثال کو بیان کرنے، جبکہ وہ اتنا بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ وہ مثال بیان کریں کسی مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کی۔ اس سے بھی اوپر کی سے مطلب کمزوری میں اس سے آگے، حقارت میں اس سے آگے، اس طریقے سے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے مچھر کی خصوصیت سے مچھر ہی کو کیوں لیا؟ اس لیے کہ یہ سب سے ہلکا پھلکا بالکل چھوٹا سا جانور ایک یہ ہے، ایک جاندار ہے جو انسان، ایک چھوٹے سے بچہ بھی اگر ہاتھ سے مسل دے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی زندگی کیسی ہے؟ اس کی زندگی حدیث شریف میں آتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک یہ بھوکا رہتا ہے، خالی پیٹ رہتا ہے، یہ بڑی چستی کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ جب یہ خوب سیراب ہو جاتا ہے کسی کا خون پی کے، یعنی اپنی بھوک مٹا کر خوب سیراب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر خوب لبالب اس کا پیٹ بھر جائے اور یہ فربا ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان، کوئی بھی، جب تک یہ اپنی ضرورتوں کے تحت اپنے آپ کو وجود میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، ضرورتوں کے تحت، خواہشات کے تحت نہیں بلکہ ضرورتوں کے تحت رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے حیات ہے، روحانی اعتبار سے اس کے لیے حیات ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو خواہشات سے پر کر لیتا ہے، خواہشات کی اتباع میں اپنے آپ کو بھر لیتا ہے، خواہشات کو پورا کرنے میں اور منمانی زندگی میں، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل ایسی دے دیتے ہیں کہ وہ ایک دم سیراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں سمجھ آتی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی یا تو دنیا میں پکڑ آئے گی جو اس کی سارے اس کے نشے کے اترنے کا ذریعہ بن جائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، یا تو پھر آخرت میں اس کی ہلاکت یعنی روح کی بربادی دنیا میں تو ہو ہی جائے گی، اور آخرت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے مچھر کی مثال بیان کی ہے، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اب یہ مثالیں جو ہیں، کبھی مچھر کی بیان کر رہے ہیں، کبھی مکھی کی بیان کر رہے ہیں، کبھی مکڑی کی بیان کر رہے ہیں، کبھی چونٹی کی بیان کر رہے ہیں، ہے نا اللہ پاک قرآن شریف میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ جو لوگ مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ہمارے رب کی جانب سے حق ہے۔ یہ مثالیں ٹھیک ہیں، حق ہیں۔ یہ ان مثالوں کے بیان کرنے سے ہماری سمجھ کھل رہی ہے، ہماری فراست اور ہمارا فہم کھل رہا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کس کے دل میں آتا ہے؟ ایمان والوں کے دل میں آتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہہ رہے ہیں کہ اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے، کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ ایسی گھٹیا اور ایسی نکمی مثالیں بیان کر کے آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ اس طرح کا ان کا سوال ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ان نشانیوں کو بیان کر کے بہت ساروں کو میں گمراہ کرتا ہوں اور بہت ساروں کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ یعنی اگر جو کوئی بندہ دل سے یوں کہے کہ بالکل صحیح بات اللہ نے کہی ہے، بالکل صحیح ہے، ہمارا ایمان اس سے بڑھ گیا، تو پھر کیا ہے؟ یہدی بہ کثیرا، کہ بہت ساروں کو اللہ پاک ان مثالوں کے ذریعے سے ان کے ایمان میں زیادتی کر رہے ہیں اور ان کی ہدایت بڑھ رہی ہے۔ یضل بہ کثیرا، اور اس طرح کی باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مچھر کی مثال ملی، اس سے کچھ اور نہیں ملا، یہ کلام اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کا ارادہ کیا ہے بیان کرنے کا؟ اس قسم کے جملوں سے یا اس قسم کے دلوں کی کیفیت سے اللہ رب العالمین فرما رہے کہ بہت ساروں کو ہم گمراہ کر دیں، ان کا یہ باتوں کا دل میں آنا ہی ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔
اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وما یضل به الا الفاسقین، اور ہم گمراہ نہیں کرتے کسی کو مگر صرف فاسقین کو ہی۔ یعنی فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق جو ہے کسی کافر کو یا کسی منافق کو ایسا خصوصیت کے ساتھ کسی کو نہیں، بلکہ گنہگاروں کو فاسق بولا جائے گا، فساد مچانے والوں کو فاسق بولا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے اوامر کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو فاسق بولا جائے گا۔ اور ایک فاسق ایک ایسی گھناؤنی اور گندی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کہ اگر یہ فسق اگر کسی جانور میں ہو تو اس کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 5 جانور ایسے ہیں جو فاسق ہیں، 5 جانور فاسق ہیں، اور اگر وہ حدود حرم کے اندر پائے جائیں، جیسے حدود حرم میں تو کسی جوں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے نا، کہ اگر کوئی جرم کر کے کوئی انسان اگر حدود حرم میں اگر آ کر پناہ لے لے تو اس کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کیا جائے گا کہ وہ خود نکل جائے باہر، بھوکا رکھا جائے یا کچھ کیا جائے تاکہ وہ حدود حرم سے باہر آ جائے، پھر اس کے بعد اس کی سزا دی جائے گی۔ تو مگر 5 جانور ایسے ہیں کہ حرمت والی جگہ میں بھی اگر وہ پائے جائیں تو ان کو مارنے کا حکم ہے، ان کو تکلیف دینے کا حکم ہے۔ تو کون سے 5 جانور ہیں بتا سکتے ہیں جو فاسق ہیں؟ بچھو بھی ہے نا اس میں؟ ہاں جی پپلک ہے، چپلک بچھو ہے، سانپ ہے، کتا سا ہے، بھول رہے وقت ہو گیا اس کا پڑھا۔ کالا کتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے۔ تو یعنی ایسا کتا جو بالکل جس کے اندر سفیدی یا کوئی اور رنگ کا بالکل شمار نہ ہو، تو کہتے ہیں کالا کتا وہ ہے۔ اور چوہا ہے، کوا ہے، چیل ہے اور بچھو ہے، یہ 5 جانور ہیں۔ تو یہ فساد ہیں، یہ فسادی ہیں۔ تو یعنی فاسق کہتے ہیں، فاسق جانور کہتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو اب جانور میں جب فاسق ہیں اور ان کے ساتھ جب یہ سلوک ہے تو انسان جب فاسق ہوگا تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ آخرت میں آسمان والوں کی نگاہوں میں وہ کتنا ذلیل سمجھا جاتا ہوگا، اس کو کس ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوگا۔ تو فاسق کون ہے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ جی بتائیے گا پلیز، جی یہ حدود حرم میں ہم یہ 5 جانور جو ہیں ان کو مار سکتے ہیں، رائٹ؟ جی لیکن حدود حرم میں احرام میں تو نہیں مار سکتے نا، رائٹ؟ ہاں احرام میں نہیں مار سکیں گے۔ اچھا، ابھی جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں مکہ مدینہ دونوں جگہ حرم میں رہ رہے ہیں، مکہ مدینہ نہیں آتا، مکہ حرمت والی جگہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جہاں پر حدود حرم وہ ہے۔ اب مکہ مدینہ منورہ کو بھی حرم کہتے ہیں، بس وہ احتراماً کہتے ہیں۔ اچھا، جی تو جو لوگ رہائش کرتے ہیں ان کو ان کے علاوہ بھی جانور فار ایگزامپل اسپائڈر ہو گئی، فار ایگزامپل کوئی اور لیزرڈ ہو گئی، ابھی کیا کریں؟ وہ تو معلوم تو ہوئے گی نا نہیں اپنے گھر۔ نہیں اپنے وہ ان کے گھر وہ حدود حرم میں نہیں ہوں گے نا، حرم کی حد کہاں تک ہے؟ یہ تو آپ میقات تک کی نہیں بات کر رہے ہیں، میقات تک کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، حدود حرم مطلب صرف حرم شریف کے حرم شریف اور کچھ اس کا باہری حصہ، ہاں کچھ فاصلے تک ہے، وہاں تک کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا کریں آگے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانوروں کو جہاں دکھو وہاں مارو۔ بچنے کی اب آپ کوے مارنے لگ جائیں گے ہندوستان میں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہ یعنی ان کا فسق اتنا زیادہ ہے کہ ان کو مارنے کا بھی، ابھی چوہے کو تو ہم مار سکتے ہیں، گھر میں تو نہیں رکھنا ہے، اپنے گھر میں تو نہیں رکھنا ہے۔ جی چھپکلی بھی مارنے کا ہے نا؟ ہاں مارنے کا ہے، سانپ بھی مارنے کا ہے، چھپکلی بھی مارنے کا ہے، مگر یہ جو جانور ہیں یہ فاسق ہیں، اس کی وجہ سے ان کو حدود حرم میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔
یہ بات بولی جا رہی ہے. ویسے اذیت دینے والے جانوروں کو تو مارنا ہی ہے. جتنے بھی اذیت دینے والے جانور ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے زبیر، اللہ تعالیٰ بہادری کو پسند کرتے ہیں چاہے سانپ اور بچھو کے مارنے میں کیوں نہ ہو. تو اس میں وہاں پر سانپ کا لفظ بھی آیا ہے، مگر فاسق میں نہیں ہے سانپ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دیکھیں گے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب انسانوں میں فاسق کون ہیں دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، جانوروں کی کا فسق تو چلے بھائی وہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہیں. ہمارا ہم دیکھیں گے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کون؟ فاسقین. وما یضل بہ الا الفاسقین. کہا آیت ختم ہوئی فاسقین پر. اب اسی کے ربط سے اسی کے کو جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد. تو اب یہیں تک بات کریں گے ہم، کیونکہ آگے کی بات ہماری وقت بھی تنگ ہے تو ختم نہیں ہوگی. تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بعد میثاقہ، یعنی اس کے مضبوط کرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا وعدہ کون سا ہے؟ ہم بتا سکتے ہیں؟ الست بربکم ہاں جی، یہی وعدہ ہے. الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے اس کو مضبوط کیا. بلا، کیوں نہیں، یعنی ایک دم مضبوطی سے ٹھوس جواب دیا، کیوں نہیں، ضرور آپ ہمارے رب ہیں. تو اب دنیا میں آنے کے بعد اس کو بھول گئے، اس کو توڑ دیا. تو یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں نہیں کہا تھا، کیا میں تمہارا رزاق نہیں ہوں نہیں کہا تھا، بلکہ یوں کہا تھا کہ بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں. تو اب اس کی ربوبیت سے ہٹ کر ہم کس کی ربوبیت چاہتے ہیں؟ کبھی شوہر کی ربوبیت ہمیں چاہیے، کبھی بچوں کی بیٹے جوان ہو جائیں کمانے لگ جائیں تو ان کی ربوبیت چاہتے ہیں، کبھی بہوؤں کی ربوبیت چاہتے ہیں، کبھی سسرال کی ربوبیت چاہتے ہیں، کبھی ملازم ہیں تو اپنے باس کی ربوبیت چاہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو یعنی ہم اپنا رب کس کو بنا لیا ہے. تو اب جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو توڑتے ہیں وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے نمبر پر آ رہے ہیں فاسق کے. تو ربوبیت کا تقاضا یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ممتا کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خفگی سے خوب بچنا تھا. ہم جو ہے اگر کوئی ہمارا محسن ہے، ہم پر احسان کیا ہوا ہے، ہم پر بہت ہی زیادہ ہماری مدد کیا ہوا ہے، احسانات کی بارش برسایا ہوا ہے، تو ہم اس کے ڈانٹنے سے نہیں ڈرتے بلکہ اس کے ناراض ہو جانے سے ڈرتے ہیں. ڈانٹنے سے انسان اتنا نہیں ڈرتا جتنا ناراضگی سے ڈرتا ہے. یہ کہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، کہیں ان کو یہ بات برا نہ لگ جائے. تو ہمارے ہر چیز میں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ربوبیت چاہ رہے ہیں، اور ہم کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی خفگی کا کبھی خیال کیا ہے؟ اس کی جہنم سے ڈرنے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے عذابات سے ڈرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی خفگی سے بچنے کی کوشش ہم نے کیا کی. اب خفگی سے بچنے میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کسی کے ساتھ معاملات کا کرنا، کسی کے حق میں اشاروں کا کرنا، کسی کے حق میں نگاہوں کا اٹھانا، دل میں کسی کے حق میں وسوسوں کا کوئی خیالات کا لانا، ہر چیز آ گیا کہ کہیں یہ میرا اللہ تعالیٰ کی خفگی کا ذریعہ نہ بن جائے. کیا ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہیں؟ بڑے بڑے احکامات کی بات نہیں ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہی باتیں ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی خفگی، اللہ تعالیٰ ستار ہیں، اللہ تعالیٰ غفار ہیں،
اللہ تعالیٰ ودود ہیں، اللہ تعالیٰ عادل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں ان صفات سے اگر ہٹ کر اگر ہماری زندگی ہو رہی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خفا ضرور ہوں گے. کیونکہ ابھی ہمیں بھی اگر ہمارا ہی بچہ اگر ہماری مزاج کے خلاف اگر کوئی کام کر دے جو ہماری عادت نہیں ہے، ہمارا مزاج نہیں ہے اس پر، تو پھر ہمیں ناراضگی ہوتی نہیں ہوتی، ہمیں دل دکھتا ہے نہیں دکھتا. کچھ باتیں ہوتی ہیں صرف دل دکھنے والی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں سزا کرنے والی ہوتی ہیں، ڈانٹنے ڈپٹنے والی ہوتی ہیں. ہر بات ڈانٹنے ڈپٹنے والی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ہوتی ہیں بس صرف دل کو چھونے والی، تکلیف دینے والی ہوتی ہیں. تو ہمیں صرف عذاب دینے والی باتوں سے بچنا ہم نے سیکھ لیا ہے. وہ جو دل کو ٹھیس دینے والی باتیں ہیں، جو دل کو خفا اور ناراض کرنے والی باتیں ہیں، ان باتوں کا کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. چلے اب پتہ چلا تو آج سے یہ صحیح ہم اللہ تعالیٰ کی خفگی سے اپنے آپ کو خوب بچانے والے بن جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں پر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں، تو اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق دے، ہمیں سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ عمل اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت کرے. تو جی میں تو یہی چاہوں گی اور میری یہ گزارش ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے نوٹس بنا لے، نوٹس بنانا شروع کریں. کچھ جو بھی سمجھ میں آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، جو بھی اپنے کو سمجھ میں آتا ہے لکھیں، تاکہ یہ ہماری زندگیوں کے بدلنے کے لیے محنت ہے. ہم سنیں گے اپنے دامن جھٹک کر اٹھ جائیں گے، یا سنیں گے اور اپنی زندگیوں میں لگ جائیں گے، تو پھر چیزیں تو ذہن سے نکلتی چلی جائیں گی. پھر سننے کا میں پھر تبدیلی ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے کوشش ہو کہ لکھیں جو سمجھ میں آ رہا ہے. ضروری نہیں لمبی چوڑی بات لکھے، ضروری نہیں ہو بہو لکھے، اپنی زبان میں لکھے، جو سمجھ میں آیا، جتنا سمجھ میں آیا اس کو لکھے، اور وہ صحیح ہے یا غلط ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارا سمجھنا صحیح ہے، ہمارا محسوس کرنا کیا صحیح ہے یا غلط ہے، ہم صحیح نہج پر چل رہے ہیں یا غلط چل رہے ہیں. اس کے لیے کریکشن کے لیے بھیجیں. اس میں کوئی نمبر کا یا کسی اور چیز کا مسئلہ نہیں ہے، بس اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہم کوئی سند لینے کے لیے، سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، واہ واہ کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے اس کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں. تو اس میں مدد کے لیے لکھو، کوشش کریں کہ لکھیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.